بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خاتم النبیین، امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو خاص ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام جو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، شاید ہم میں سے کروڑوں انسان ابھی تک اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ اگر ہم سمجھ پاتے تو شاید ہمارے زندگی گزارنے کے انداز ہی بہت مختلف ہوتے۔ ناظرین، جب میں نے قرآن کریم کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھنا شروع کیا تو میں حیران ہوتا گیا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ بلکہ میں حیران ہوتا گیا جوں میں اس کو پڑھتا گیا تو ناظرین، مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اس کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی دنیا میں اور آخرت میں اعلیٰ درجات کے ساتھ، تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کو ضرور سمجھنا پڑے گا۔ ناظرین، اگر کسی کو اس بات میں شک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ذریعہ ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کا، تو میں کچھ آپ کی خدمت میں آیات پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی میں تشریح پیش کروں گا۔ میری کیا اوقات، میں تو خود ایک گناہ گار انسان، لیکن جو میں سمجھ پایا شاید وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر اس سے سمجھ پائیں۔ اگر آپ غور کریں ناظرین، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر یہ فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، محبت کرے، تو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو، اس کو فالو کرو، آپ ان کی جو ہے وہ پیروی کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی کہ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ مکہ المکرمہ کا راستہ مدینہ المنورہ ہو کر جاتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آپ فار ایگزامپل ناظرین آ جائیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو ہی پڑھ لیجئے۔ ان میں اللہ رب العزت جو ایک آیت ہے جو کہ شروع ہوتی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم، مطلب یہ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے ان لوگوں سے، ہم سے، مکہ والوں سے، مدینہ والوں سے، پوری دنیا والوں سے، لفظ کل لگا ہوا ہے، جس کے ساتھ کل لگ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ نے ایسے ہی کرنا، ایسے ہی کہنا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم لوگوں سے محبت کرے، لفظ جو ہے وہ حب کا استعمال ہوا ہے، یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرنا لگے۔ جو لفظ ہے نا محبوب، اسی سے نکلا ہوا ہے، تو حب عربی میں محبت کو کہتے ہیں۔ اتنی سی چھوٹی سی بات کہ اللہ سے محبت کرنی ہے یا اللہ کی محبت چاہیے، تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، تمہارے اوپر رحم بھی کرے گا، اور تمہارے لیے سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اور آیت نمبر 32 میں تو یہاں تک کہہ دیا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، اور اطیعوا الرسول، کہ رسول کا کہنا مانو۔ ان دونوں کا کہنا مانا مست ہے، یعنی آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے۔ اگر آپ سورہ علم نشرح کی اگر بات کریں تو اس کی آیت اگر دیکھ لیجئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ناظرین اس آیت کے اندر آپ کی عزت، آپ کی شہرت، آپ کی زندگی کا سکون سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں اللہ رب العزت کیا فرما رہی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ پر بلند فرما دیا ہے۔ تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو جائے، تو جو بندہ اللہ کی اس چاہت میں شامل ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کا ذکر بلند فرما دے گا، اس کو عزت عطا فرما دے گا، اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سدھار دے گا جو اس کو چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ ایک حکم ہے، یہ بلکہ ایک اللہ رب العزت کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کا۔ اگر میں یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم ذکر بلند کرتے ہیں تو ہم اللہ کے اس وعدے کو تکمیل تک پہنچانے میں ہم اللہ کے اس وعدے کا، اگر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم
پایا تکمیل تک، جیسے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ بنانا ہے، فرشتے تھوڑے ہیں وہ آ کے خانہ کعبہ بنا دیتے. اللہ رب العزت نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ اپنے ہاتھوں سے تعمیر ارشاد فرماتے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت تو ایسے کام کرواتا ہے. اللہ رب العزت نے چاہا ذکر بلند کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ذکر بلند کرنے کی خاطر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں کیا فرما دیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت، وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو. سو سمپل، کیا ذکر فرما دیا. ناظرین، درود و سلام کا معاملہ بڑا جو ہے جتنا اعلیٰ ہے اتنا ہی اس میں ایک جیسے کرشمہ بھی پایا جاتا ہے. کیا انسان نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، بڑا مہربان ہو سکتا ہے، بڑا سخی ہو سکتا ہے، یہ جی بڑے جناب غریبوں کو پالنے والے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں سارے. لیکن ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے والا بندہ عام بندہ نہیں ہو سکتا. یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک میرا اللہ رب العزت نہ چاہے. آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا آپ پر کتنا کرم ہے، کتنی رحمتیں اور برکتیں، کیا اللہ آپ پہ نازل فرمانا چاہتا ہے، تو آج ہی آزما لیجئے. روزانہ رات کو سوتے ہوئے 100 بار درود پاک پڑھنے کا آج ہی وعدہ کر لیں اپنے آپ سے. دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں گے 100 بار، 1 2 3 بار 4 یا 10 بار پڑھیں گے، کوئی آپ کے سامنے چیز آ جائے گی اچانک سے، کوئی آپ کے سامنے کوئی بندہ آ کے ایسی بات کہہ دے گا، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ جائے گی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور آپ یہ چھوڑ دیں گے اور آپ اس کام میں لگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو درود و سلام بھیجے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ اس پر ملٹی پلائی بائی 10 یا ملٹی پلائی بائی 700، یہ اللہ کی مرضی ہے. 10 کا تو بتایا ہوا نا وعدہ ہے، اس پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا. اور جس پہ اللہ رب العزت رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے تو اور کیا چاہیے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا نا کہ جو مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کے جواب میں آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے آپ کے اوپر جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت ہے قرآن پاک کی کہ اگر یہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یہ اگر آپ کے پاس آتے، غور کیجئے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، مدینہ منورہ جاتے، ابھی بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے اور توبہ کرتے، تو اللہ رب العزت اور آپ سفارش فرماتے. یہ بھی لفظ ایڈ ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت تو ان کو معاف کرنے والا ہے اور ان کے گناہ بخشنے والا ہے. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعنی جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. آپ کے پاس مکہ مدینہ جانے کے پیسے نہیں ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے، آپ کے گناہ بخشے جائیں وغیرہ وغیرہ، درود و سلام بھیجیے. بغیر مدینہ منورہ گئے آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ والہانہ محبت کے تحت درود پاک بھیجیے اور اللہ سے فضل مانگیے کہ یا اللہ، میں جہاں تک میری اوقات ہے، جو تو نے مجھے استطاعت دی ہے، میں یہاں بیٹھ کر تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہوں. تو مجھے استطاعت عطا فرما. میں روضہ مبارک کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جا کے یہ میں گڑ گڑاؤں گا. ناظرین، اگر غور کریں آپ تو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے کہ آپ اندازہ کریں، یہ ذرا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ایسی. جی، اس آیت کا ترجمہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے اس حکم ماننے سے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان
بنا کر نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ آیت کا ترجمہ، اس سے اندازہ لگا لیجئے، یعنی رسول اللہ سے محبت رکھنا اللہ سے محبت رکھنا ہو گیا۔ یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مانا، اس نے اللہ کا حکم مانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں حیران ہو جاتا ہوں۔ پھر جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔